فتح کیا تھا پاکستان کو. چند میل ہوں گے جو کارگل کی پہاڑی ہے نا, ذرا ایک قصبہ لے لیں, ایک چلو 10 میل لے لیں, ذرا بات کو سمجھیں. ہمارے 10 میل فتح کرنے والے یا 20 میل فتح کرنے والے کو نشان حیدر, وہ ہماری فوج کے ہیرو بن جاتے ہیں. ذرا غور تو کریں, ہزاروں مربع میل, کتنے؟ 22,000 مربع میل پر آپ کے حکمرانی تھی. 22,000 کتنا؟ 22,000 مربع میل. 2200 نہیں, 22 چھڑا نہیں, 22,000 مربع کلومیٹر نا, میل. ٹھیک ہے جناب. عمر فاروق جنہوں نے صدقہ کمال اسلامی امور پر خرچ کرنے سے روکا, ترکے کے مقرر حصوں کی تقسیم کو نافذ فرمایا, گھوڑوں پر دستپاک کسی نے زکوٰۃ کو نافذ فرمایا. اس اسلام ملنے کی وجہ سے آج ہمارے حکمرانوں کے بیٹے ہیں نا, جج, جنرل, وزیر اعظم یا صدر, ان کے بیٹوں کو ان کو خود کو استثناء حاصل ہوتا ہے. استثناء سے مراد کیا؟ ہم اور آپ گزریں ٹول پلازے پر ٹیکس دیتے ہیں, چیک کرواتے ہیں. ٹھیک ہے جناب. تو وی آئی پی پروگرام ہو تو پہلے گیٹ سے چیک پھر جاتے ہیں. ان لوگوں کو استثناء سے مراد یہ ہوتا ہے کہ یہ بغیر چیک کی گاڑی چلی جاتی ہے, بغیر ٹول پلازہ کی گاڑی, اس کو کہتے ہیں استثناء. اگر انہوں نے بھی قانون کی خلاف ورزی کی, ریڈ بتی کو انہوں نے کراس کر دیا, جو بھی ایک بار پکڑ دکڑ نہیں ہوتی, کیا کہتے ہیں یہ وزیر اعظم کا بولے بیٹا ہے, یہ صدر کا, یہ آرمی چیف کا. ہائے ہائے ہائے. آپ نے اسی تانے کی وجہ سے, آپ نے اسی لوگوں کے تانے کی وجہ سے, استثناء کی وجہ سے, اگر شرابی کو شریعت اسلام میں, شریعت میں یہ اپنا سزا مقرر ہوئی ہے کہ شرابی کو 40 کوڑے لگائیں. کتنے؟ آپ نے اپنے رشتہ داروں کو 40 نہیں لگائے, 80 لگائے. کوئی کہنے والا یہ نہ کہے کہ آپ دیکھیں اپنے رشتہ دار تھے اس لیے میں ان کو رعایت دے رہی ہوں. ایسا حکمران آپ کو مل سکتے ہیں پوری دنیا میں؟ آپ کے صاحبزادے حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کتابوں میں آیا ہے کہ آپ کے اوپر شراب کی تہمت تھی یا شراب کا گناہ تھا, اس طرح کا تھا. آپ نے فرمایا اس پر کوڑے لگاؤ. جتنے اسلام میں مقرر تھے 40 تھے, 80 تھے. جناب کوڑے لگائے گئے. وہ غالباً مصر کا شہر تھا یا کوفہ تھا یا بصرہ تھا. آپ نے فرمایا میں بھی ہو سکتے میرے بیٹے پر وہاں کے حکمرانوں امیروں نے امیر کا بیٹا سمجھ کے کوڑے لگائے ہوں, لیکن آرام آرام سے لگائے ہوں. میں نہیں مانتا, میرے سامنے لگائے, میرے سامنے لگائے. جب آپ کے سامنے لگائے کہ کوڑے آپ کے بیٹے برداشت نہ کر سکے, وفات پا گئے. کوڑے کتنے لگانے تھے؟ 80. کتنے لگانے تھے؟ کتنے لگ چکے تھے؟ 40 یا 50 یا 60. اب بندہ بھی فوت ہو گیا, کوڑے بھی لگ گئے. اب یہ حضرت اب تو وہ امیر وفات پا گیا ہے, شرع نافذ تو زندہ پر ہوتی ہے نا جناب, مردے پر تو شریعت نافذ نہیں ہوتی نا جناب. آپ نے فرمایا نہیں 80 کوڑے پورے کرنے ہیں, ان کی میت پر پورے کرو. ایسا کوئی حکمران آپ کو پوری انسانی طریقے میں نہیں ملے گا. تو آپ محمود صلی اللہ علیہ وسلم کا وزیر ملے گا, آپ کا پیارا صحابی حضرت عمر فاروق ملے گا, کاتب غیب, عدالت جس پر عدالت کو بھی ناز ہے. آپ عشرہ خیریہ سے شروع ہونے والا ہے نا, وہ آپ شعر سنیں گے تو شعر پڑھیں گے. اپنا شعراء حضرات کے حسین وہ ہے جس پر عبادت کو ناز ہے, حسین وہ ہے جس پر عبادت کو ناز ہے. پھر آپ عمر فاروق کی ذات پاک وہ ہے جس پر عدالت کو ناز ہے. شہروں پر قاضی مقرر فرمانے والے آپ,
کوفہ، بصرہ، موصل، جزیرے عرب، شام، مصر جیسے شہروں کی بنیاد اور ان کو آباد رکھنے والے آپ، مقام ابراہیم جو یہ چھوٹے سے گنبد میں آپ دیکھ رہے ہیں بیت اللہ شریف کے سامنے، ان کو ان کی اصل جگہ پر نصب اور رکھنے والے آپ، مقام ابراہیم میں نماز کی خواہش فرما کر اس پر عمل پیرا ہونے والے آپ، اور مسجد نبوی شریف کی توسیع کی اور توسیع کرنے کے بعد وہاں ٹاٹ کا فرش لگوانے والے آپ، مسجد پاک میں قندیل روشن کرنے والے آپ۔ ایک دم حضرت مولا کائنات گزر رہے تھے، مسجد جگمگ رہی تھی۔ مسجد یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سب سے پہلے اسلام میں جس نے مسجد پاک میں چراغ روشن کیا تو حضرت تمیم داری تھے۔ کون؟ حضرت تمیم داری۔ حضرت تمیم یاد رہے گا جنہوں نے سب سے پہلے مسجد نبوی شریف میں چراغ اٹھایا۔ تو مولا کائنات خوش ہوئے، آپ نے فرمایا عمر فاروق کو مالک پہ نوازے، راضی ہو جائے جنہوں نے ہماری مسجدوں کو روشن کر دیا۔ جناب عشر اور خراج کا ٹیکس لے کر نظام قائم فرمانے والے آپ، جیل خانے قائم کرنے والے آپ، جلا وطنی کی سزا ختم کر کے اس کو متعارف کروانے والے آپ جب بھی کسی کو امیر بناتے، وصیت نصیحت کرتے، پہلے اس کے اثاثوں کی چھان بین کرتے کہ میں جس کو امیر بنا رہا ہوں یہ آپ کتنی پراپرٹی کا مالک ہے، آپ یہ کتنی پراپرٹی کا مالک ہے۔ پھر اس کی مکمل چھان بین کرنے کے بعد جب اس کو معزول کرتے، بلکہ سالانہ 6 مہینے بعد، سال بعد پھر ان کا آڈٹ کرتے کہ اس کی زمین تو 5 کلے تھی، سال بعد پتہ کرتے کہ 5 یہ کہ 10 تو نہیں ہو گئے۔ اس کا بینک بیلنس جب میں نے اس کو وزیر کیا تھا تو تب جو اس کا بینک بیلنس 5 روپے تھا آج کئی ہزاروں میں تو نہیں پہنچ گیا۔ آج میں ایک سرخی پڑھ رہا تھا اخبار کی، یہ تو میں آپ کو صرف چھوٹے دیتے جاتا ہوں، صرف مثال کے لیے باتیں آپ کو آسانی سے سمجھ آ جائیں۔ یہ فرق ہوگی مجھے تو بات کہتے ہوئے نظر، یہ جناب 3.5 سال میں کتنے اربوں کے مالک بن گئے، اور 500 کنال جتنی ہے ہمارے حکمرانوں کی پوزیشن خواب کے بارے میں آج کے اخبار میں یہ تھی کہ 1 ارب کی جگہ کتنے، ایسے تو سارے دھوتے ہوئے ہیں جتنی جماعتیں ہیں سارے ٹوٹل اپنے CCD کے MNA کو دیکھ لو۔ محاصل ہمارے حکمرانوں کی پوزیشن یہ کہ جب سیاست میں آتے ہیں تو زمینیں بیچ کر آتے ہیں، جب یہ سٹار اپنا سیاست سے قید ہوتے ہیں تو یہ ان کی زمینیں، ان کے پمپ، ان کی فیکٹریاں، ان کے کاروبار ایک بندے کے سنبھالنے کے قابل نہیں ہوتے، اور جس طرح کہتے ہیں کہ 7 نسلوں تک بندہ کھاتا رہے۔ یہ آج کل کے ہمارے ہمدرد حکمران ہیں، یہ وہ حکمران ہے جو سبحان اللہ۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز آپ کے اوپر پوتے نواسے ہیں، تو جب آپ وفات پاتے تو 17 درہم تھے، کتنے بولے کتنے، ان میں سے 40 درہم کی زمین خریدی گئی، کو سے کفن خریدا گیا، کو سے دفن خریدا گیا، وغیرہ وغیرہ، چند درہم بچے جو اپنی اولاد میں تقسیم ہوئے کہ کتنی اپنا سلطنت کے حکمران تھے۔ جناب حضرت امیر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب شہادت پی تو آپ 44 مرتبہ ملے، کتنا آپ کے بعد حضرت مولا کائنات، اس کے بعد حضرت امیر مالک پھر خان اندر تعالیٰ، چلو 40 کے ابا نہ سمجھے، کم از کم 40 تو سمجھے نہ جناب، حالانکہ فتوحات کا سلسلہ تو جاری رہا نہ سکے، چلو لوگ بھی کہیں ہوئے کیا کے لیے 40 مربع میل تو تھی نہ تھی۔ حکمران جب وفات پا رہے تو ان کی پراپرٹی بینک بیلنس کتنا تھا، 17 درہم، کتنے؟ آج کل کے ہمارے سیاسی بنتے کبھی ان کا بھی جیسا لے لیا کرتے، جب سیاست میں آتے تو کچھ نہیں ہوتا، جب جاتے تو کوئی ایسی بینک نہیں ہوتی جن کا پیسہ نہیں ہوتا۔ آئے ہمارے خالق، آئے ہمارے مہربان، آئے ہمارے خدمت کرنے والے نہیں ہوتے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اعظم ہیں، آپ جب
किसी को मुकर्रर फरमाते, अमीर बनाते, लश्कर या किसी शहर का सिटी का हुक्मरान बनाते, सबसे पहली नसीहत और वसीयत ये फरमाते कि खबरदार आज के बाद तुमने किसी कीमती घोड़े पर सवारी नहीं करनी। अरबी नस्ल घोड़े पर या तुर्की नस्ल घोड़े पर, माज़ जो अरब शरीफ का सबसे अमीर तरीन घोड़ा होता है, जो कीमती तरीन घोड़ा होता था, फरमाते कि मैंने आज के बाद ये ना सुनूं कि तू अमीर बनने के बाद इस घोड़े पर सवारी करता है। लेकिन आज के हुक्मरान तो बड़ी दूर की बात है। परसों चौथ में अखबार में पढ़ रहा था, मैंने ये पढ़ा कि पूरे पाकिस्तान में सबसे कमिश्नर जो सरगोदे का कमिश्नर है, 104 कनाल पर उसका महल है। कितने 104 कनाल कितना बन गया? 1 एकड़ की 8 कनालें बनती हैं, 8 एकड़ 1 हो गए, 8 या 24, 11 एकड़ पर कितना बोले ना यार, 11। ये जो आपका ये कब्रिस्तान है, जो टोटल कब्रें हैं, ये ज्यादा नहीं बनता, ज्यादा से ज्यादा ये बन जाएगा 4-5 एकड़। कितना? 4-5 एकड़। तो जनाब लिख रहे थे कि पूरे पंजाब पाकिस्तान में सबसे जो वीआईपी, जिसकी रिहाइश, जिसके अखराजात, जिसका महल, कमिश्नर, जिसको हम पुराने ज़माने में कमिश्नर कहते हैं, आप डीसी कहते हैं, सबसे जिसका ज़्यादा महल है, लंबा या ज़्यादा, वो कमिश्नर आप सरगोदा है। दूसरे नंबर पर सही बात है, उसकी 84 करा। आपको ये बातें समझाने का मतलब ये जनाब, ये वो है जिसको आप फादर ऑफ डिस्ट्रिक्ट कहते हैं। फादर ऑफ डिस्ट्रिक्ट का बादशाह, जिले का बादशाह। जिले के बाद फिर डिवीजन आती है, 3 जिलों का या 4 जिलों का डिवीजन होता है। डिवीजन के बाद फिर सूबा आता है, सूबा के बाद फिर मुल्क आता है। हमारे कमिश्नरों की ये मामला है। तो फिर जो इसके डिवीजन के जो डीजी होते हैं, डायरेक्टर होते हैं, फिर उनके बाद वजीर आला होते हैं, फिर उनके बाद वजीर आजम होते हैं, उनके तो फिर जनाब सुभान अल्लाह, कुर्बान जवान, क्या यार कमाल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या तकलीमात हैं, इतने बड़े अमीर हैं और फिर अल्लाह ताला की मुराद है, जन्नती हैं। मैं अभी ये सारी बातें नोट करके बैठा। उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की साथ पाक, वो साथ पाक है, 200 तरह नुक्तों को गौर कीजिएगा। ये बातें आप पहले भी सुनते हैं, खुतबा से भी सुनते हैं, वाइज़ी से सुनते हैं, किताबों में भी आप पढ़ते हैं, लेकिन आपने इनको कोशिश करी है बात को दिल में बिठाने को, इसको समझने की। मैं अच्छा कोई काम कर लेता हूँ, मेरा 1 नमाज़ी खुश हो जाते हैं, 2 खुश हो जाते हैं, 5 खुश हो जाएंगे, या मेरे मानने वाले खुश हो जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा 20-200 खुश हो जाएंगे। हालांकि मैं खुशी से पूरे से समाऊंगा नहीं कि यार मैंने ये काम किया, मुझे 10 लोगों से दाद मिली, 15 से दाद मिली, इंतजामिया से दाद मिली, 200 से दाद मिली। ज्यादा से ज्यादा अगर मेरे कोई फॉलोअर्स बन जाए तो ये दुनिया वाले बन जाएंगे, लाखों की तादाद में हो जाएंगे, लाखों से बढ़कर करोड़ों की तादाद में हो जाएंगे। जरा गौर तो कीजिएगा, ये तब तक मेरे फॉलोअर्स होंगे जब तक मैं हयात हूँ, तब तक मेरे तासीरी कलिमात बोलते रहेंगे। उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ पाक वो साथ पाक है। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मौला जो तेरा इस्लाम है, जिसकी तूने खुद तारीफ फरमाई, इन्ना दीन इंदल्लाह इस्लाम, इन्ना दीन इंदल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं मेरे दीन क्या है? इस्लाम है। मेरे दीन क्या है? जरा बातों पर गौर कीजिएगा। इसी इस्लाम के मुहाफिज अल्लाह ताला के साथ इसी को फैलाने वाले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम है, इसी को फैलाने वाले हज़रत शीश अलैहिस्सलाम है, इसी को फैलाने वाले हज़रत इदरीस है, इसी को फैलाने वाले हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम, हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, आज तमाम अंबिया व मुरसलीन इस इस्लाम को फैलाने वाले हैं। जरा गौर करो, एक इस्लाम है, एक इस्लाम को फैलाने और काबिज करने के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत के साथ पाक ने नबी भेजे, रसूल भेजे, मुरसल भेजे, साहिब किताब भेजे, अपने मुंतखब नबियों को भेजा। इन्नल्लाह अस्तफा आदम व नूह व आला इब्राहीम व आला इमरान, माने क्या तो समाने खास और खास जमात को भेजा अपने इस्लाम के लिए। किसके लिए? किसको भेजा? अपनी खास जमात को। किसको भेजा? किसको भेजा? आप खास जमात कौन है? नबी और रसूल है। कौन है? तो इसी नुक्ते को ध्यान में रखिएगा।
یہ تمام نبیوں کے نبی کی ذات پاک جب تشریف لاتے ہیں، آپ ذرا غور کریں، ذرا اندازہ کریں، جس اسلام کو پھیلانے کے لیے آدم علیہ السلام ہے وہ معمولی نبی نہیں ہے، جس اسلام کو پھیلانے کے لیے نوح علیہ السلام ہے وہ کوئی معمولی نبی نہیں ہے، جس اسلام کو پھیلانے کے لیے ابراہیم علیہ السلام ہے جد الانبیاء ہے، یہ معمولی نبی نہیں ہے۔ ذرا غور تو کرو، جد الانبیاء سید المرسلین کی ذات پاک اسلام کو پھیلانے کے لیے آئے ہیں، اسلام کے بانی بن کر رہے ہیں، موسیٰ سے نام بن کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگتے، مولا اگر تو نے اسی قدیم اسلام کو، اپنے اسلام کو عزت دینی ہے تو دو امور میں سے ایک کو عطا فرما۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ کسی کی ڈیٹیل بریکی پر چلا جاؤں نا تو پھر یہی خطبہ یہی مکمل ہو جائے گا۔ یہاں پھر غور کریں، پھر غور کریں، پھر غور کریں۔ کوشش بڑی کرتا ہوں سادے سادے جملوں میں آپ کو سمجھانے کی۔ ایک کا بدلہ کیا ہے؟ ایک ہے، ایک کا بدلہ ان نفس بنفس، جان کا بدلہ جان، آنکھ کا بدلہ آنکھ۔ نبی کی شان وہ شان ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو جب شہید کیا گیا، آپ کے عوض میں اللہ تعالیٰ نے 70 بنی اسرائیل کے لوگوں کو قصاص میں دیا۔ کتنوں کو؟ بولے کتنوں کو؟ یعنی یہاں سے تھوڑا سا آپ کو سبق محسوس ہوا کہ نبی کی شان وہ ہے کہ نبی کے برابر ایک نہیں بلکہ 70,000 ہیں۔ کتنے؟ 70۔ آسان لفظوں میں یوں سمجھیں کہ ایک طرف 70,000 ہوں، ایک طرف نبی ہوں، تب نبی کا قصاص مکمل ہوتا ہے نبی کا۔ لیکن ہم آپ سب بیٹھے ہیں نا، کسی کا ایک بندہ مر جائے، اسلام کا نافذ قانون ہے، قیامت تک یہی رہنا ہے۔ کسی ایک نے کسی کو مارا، اس کے خاندان میں ایک ہی بندہ جائے گا، ایسا نہ جناب، 2 مارے 2 جائیں گے، 3 مارے۔ یہ نبی کی شان ہے کہ نبی کی ذات کو اگر شہید کیا جائے تو اس کے قصاص میں کتنی جائیں گے؟ 70,000۔ کتنا؟ 70,000۔ یہ تو ہو گئے ایک نبی کی شان کا بدلہ۔ اب کتنے نبی آئے ہیں؟ کم و بیش 1,40,000، 24,000۔ کتنے؟ 1,24,000۔ اب ایک ہی دین کے لیے آئے ہیں۔ کتنے دین کے لیے آئے ہیں؟ مختلف دین کے لیے۔ اتنی بڑی پاور والے نبی ایک دین کو پھیلانے، ایک دین کو نافذ کرنے والے، تو پھر جب نبیوں کا نبی تشریف فرما، بات سمجھ آ رہی ہے؟ جب نبیوں کا نبی تشریف فرما تو آپ بتائیں کسی اور کی ضرورت ہے؟ تو دین کے لیے کسی اور کی ضرورت ہے یار؟ اور کریں ہمارے گرو کی شخصیت پر ابن ماجہ شریف، ترمذی شریف کی حدیث سے پاک ہے، میرا آقا کریم تہجد کے ٹائم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے دست مبارک اٹھاتے ہیں، مولا تو خالق کائنات ہے، دین بھی تیرا، میں بھی تیرا، نافذ کرنے والا تو ہے، محافظ بھی تو ہے۔ 200 ذرا میری سی جملوں پر